وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم آنکھوں کا تارا نام محمد آنکھوں کا تارا نام محمد دل کا اجالا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جو ہم انگوٹھے چومتے ہیں یہ حضرت آدم علیہ السلام کی بھی سنت ہے، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ فرشتوں کی جماعت میرے پیچھے کیسے چلتی ہے، رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں تو رب نے ارشاد فرمایا کہ اے آدم تمہاری پشت میں میرے محبوب علیہ السلام کا نور ہے۔ تو آدم علیہ السلام نے عرض کیا مولا اس نور کو میں دیکھنا چاہتا ہوں، تو آپ کے انگوٹھوں میں وہ نور ظاہر کیا گیا، تو حضرت آدم علیہ السلام نے انگوٹھوں کو چھو دیا، سبحان اللہ۔ اور دوسری سنت ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اذان پڑھی کعبے کی چھت پہ اذان پڑھ رہے تھے تو اس دوران حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضور علیہ السلام کا نام مبارک کو جب سنا تو فرط محبت میں انگوٹھوں کو چوم لیا۔ تو یہ چونکہ صحابہ کرام میں کبھی ہوا نہیں تھا، جیسے لوگ آج کہتے ہیں انگوٹھوں کو چومنا کہیں ثابت نہیں ہے، تو وہاں پر اس وقت صحابہ کرام نے کبھی دیکھا نہیں کہ نام کو جو ہے چوما نہیں گیا۔ آج ان کے دل میں یہ کیسی کیفیت پیدا ہوئی کہ انہوں نے چوم لیا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات کو جو ہے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیا گیا کہ آج حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا کام کیا ہے جو پہلے نہیں ہوا۔ تو فرمایا کیا ہوا ہے؟ بولے کہ آپ کا اسم گرامی جب آیا تو انہوں نے انگوٹھوں کو چوما۔ تو حضور علیہ السلام نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، پوچھا کہ اے ابو بکر کیا بات ہے، تم نے انگوٹھوں کو چوما، کیا وجہ ہے، کس وجہ سے چوما؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ فرط محبت میں نے چوما۔ تو آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ عمل جو کرے گا وہ عاشق چشم سے محفوظ رہے گا۔ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھے گا مولا لایا ہے کیا کیا، پوچھے گا مولا لایا ہے کیا کیا، میں یہ کہوں گا نام محمد، میں یہ کہوں گا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ شعر بہت پیارا ہے کہ پڑھتی درود دارے گی حورے، پڑھتی درود دارے گی حورے، لاشا جو لے گا نام محمد، لاشا جو لے گا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جنہوں نے یہ کلام لکھا وہ کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کہ دولت جو چاہو دونوں جہاں کی، دولت جو چاہو دونوں جہاں کی، کر لو وظیفہ نام محمد، کر لو وظیفہ نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔
اللهم صل على سيدنا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. ہر شیخ کہہ رہا ہے لیکن وقت کی قلت کی پیش نظر یہیں سے میں چھوڑ دیتا ہوں. رب فرماتا ہے فاذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون. تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں. تم میرا شکر ادا کرو میری ناشکری نہ کرو. رب جانتا ہے کہ انسان جلد باز بھی ہے اور بڑا ناشکرہ بھی ہے. انسانوں میں بہت سے ایسے ہیں جو رب تعالیٰ کی جو ہے ناشکرے ہیں. حضرت شیخ سعدی علیہ رحمہ اپنے بچپن کا بیان کرتے ہیں, واقعہ بیان کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ایک روز میرے پاس پہننے کے لیے جوتے نہیں تھے اور میں بڑا رو رہا تھا کہ باہر نکلوں گا کہ جوتے ہیں نہیں میرے پاس. پہلے جو گرمی ہوتی تھی بڑی شدت کی گرمی اور لوگ پیدل چلا کرتے تھے. ان کے پاس نہ کوئی سواری کا انتظام تھا نہ جوتے تھے. باہر نکلے تو انہوں نے دیکھا کہ بڑی گرمی ہے, لوگ سوار ہو کر جا رہے ہیں جوتے پہن کر جا رہے ہیں, میرے پاس جوتے نہیں ہیں. شیخ سعدی علیہ رحمہ بیان کرتے ہیں کہ یکایک میری نظر ایک ایسے شخص پر پڑی جو جس کے دونوں پاؤں نہیں تھے اور زمین پر سکتا ہوا آ رہا. تو حضرت شیخ سعدی علیہ رحمہ فوراً سجدے میں گر گئے, رب کی بارگاہ میں شکر ادا کرتے ہیں مولا اگر میرے پاس سواری نہیں ہے تو کوئی بات نہیں, جوتے نہیں ہے چپل نہیں ہے تو کوئی بات نہیں. تیرا بڑا شکر ہے کہ تم نے دو پاؤں مجھے عطا فرمائے ہیں کہ جن کے ذریعے سے میں چل سکتا ہوں. اس بندے کے پاس تو دونوں پاؤں بھی نہیں لیکن چلنے کی صلاحیت بھی تو نے برقرار رکھی ہے. تو حضرت شیخ سعدی علیہ رحمہ رو رو کر بارگاہ خدا میں یہ دعا کرتے ہیں مولا تیرا بڑا شکر ہے. بندے کو ہر دم جو ہے اپنے رب کا شکر گزار بندہ بن کر رہنا چاہیے. قرآن فرماتا ہے کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا, تم میرا شکر ادا کرو میری ناشکری نہ کرو. حضرت مفتی نعیم الدین حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ ایک واقعہ تفصیل نعیمی میں بیان کرتے ہیں کہ دو بھائی تھے, ایک نیک تھا اور ایک گناہگار تھا. تو جو نیک بھائی تھا وہ اپنے گناہگار بھائی سے کہتا تھا کہ بھائی تم جو ہے نیکیاں کیا کرو, گناہ کرتے رہتے ہو, مرنے کے بعد خدا کی بارگاہ میں کیسے منہ دکھاؤ گے. لیکن وہ باز نہیں آیا. بالآخر جب اس کا وقت موت کا آیا تو بستر مرگ پر لیٹا ہوا تھا. بھائی نصیحت کر رہا تھا کہ بھائی تم نے میری ایک بات نہیں مانی, اب تو تمہارے جانے کا وقت ہے, اب تم رب کی بارگاہ میں کیسے منہ دکھاؤ گے. تو بھائی جو گناہگار تھا تو اس کا وقت آخر وقت تھا تو اس نے اپنے بھائی سے کہا کہ اے بھائی یہ بتاؤ اگر بروز قیامت رب تعالیٰ میرا فیصلہ میری ماں کے اختیار میں دے دے اور یہ کہے کہ تجھے اختیار ہے کہ تو اپنے بیٹے کو جنت میں بھیج دے یا جہنم میں, بتاؤ میری ماں مجھے جنت میں بھیجے گی یا جہنم میں. تو نیک بھائی بولا کہ ماں تو بڑی رحم دل ہوتی ہے, وہ تو جہنم میں بھیج ہی نہیں سکتی, وہ تو جنت میں جانے کا فیصلہ کر دے گا. تو اس بھائی نے گناہگار نے بھائی نے کہا تھا کہ میرا رب تو 70 ماؤں سے زیادہ مہربان ہے, وہ مجھے جہنم میں کیسے بھیج سکتا ہے. کچھ ہی دیر کے بعد اس شخص کا انتقال ہو جاتا ہے اور جب انتقال ہوا تو انتقال کے کچھ دنوں کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا تو وہ جنت کے اندر سیر کر رہا ہے. تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ تم تو بڑے گناہگار تھے, جنت کے اندر کیسے چلے گئے. تو اس نے کہا کہ میرے مرنے سے پہلے جو کلمات میری زبان سے ادا ہوئے تھے کہ میرا رب 70 ماؤں سے زیادہ مہربان ہے, پروردگار عالم کو میری یہی بات بہت پسند آ گئی اور اس وجہ سے میرے رب نے میرے تمام گناہوں کو معاف فرما دیا اور مجھے جنت میں داخل کر دیا. تو پروردگار عالم اگر چاہیں تو ذرہ برابر نیکی سے جنت میں داخل کر سکتے ہیں, اور اگر وہ چاہیں تو ذرہ برابر گناہ سے انسان کی پکڑ کر سکتا ہے. تو یہ اس کے اختیار میں ہے. دیکھیے ہم سب کو جو پہچان کرائی گئی ہے یعنی کہ اللہ کی جو پہچان ہمیں ہوئی ہے وہ حضور علیہ السلام سے ہوئی. حضور علیہ السلام ہی کے ذریعے سے ہمیں نمازیں ملی ہیں, ہمیں دین ملا ہے اور دین کے اندر نیکیاں حاصل کرنے کا ایک طریقہ ملا ہے. تو حضور کی محبت جو ہے وہ اصل ایمان ہے.
حالانکہ جو اصل کتابیں ہیں ان میں یہ بتایا کہ اللہ کے سوا کسی کی محبت شرک ہے، اللہ کے سوا کسی اور کی محبت شرک ہے۔ تو اب اس محبت میں جو ہے تفصیل بتائی گئی، بتایا گیا، بزرگان دین نے تفصیل کی، اور وہ یہ بیان کیا کہ جو محبت اللہ کی جانب لے کر کے جائے وہ جائز ہے، اور جو محبت اللہ کی جانب سے بھٹکائے وہ ناجائز ہے۔ پھر بتایا کہ جو محبت اللہ کی پہچان بتائے اور اللہ کی عبادت و ریاضت میں مستغرق ہونے کا طریقہ بتائے وہ محبت عینی ایمان ہے، اور یہ طریقہ ہمیں بتایا حضور علیہ السلام نے۔ معلوم یہ ہوا کہ حضور علیہ السلام کی جو محبت ہے وہ عین ایمان ہے۔ اگر یہ محبت ہوگی تو نمازیں بھی قبول ہوگی، اگر یہ محبت ہوگی تو روزے بھی قبول ہوگی، اگر یہ محبت ہوگی تو تمام عبادات و ریاضات قبول ہوگی، اور اگر یہ محبت نہیں ہوگی تو تمام عبادت انسان کے منہ پر مار دی جائے گی۔ اب محبت میں دعوے تو بہت کیے جاتے ہیں، لیکن ہم محبت میں کتنے پختہ ہیں، کتنے پکے ہیں، یہ ہم ہی جانتے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں حدیث پاک ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں تمہارے والدین، تمہاری اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ حضرت ویدم بارسی علیہ رحمہ نے فرمایا تھا کہ تیرا ہی عشق ہے ایمان رسول عربی، بلکہ ایمان کی ہے جان رسول عربی۔ اور حضرت نے فرمایا کہ اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے۔ عزیزان محترم، باتیں تو بہت ہیں کہنے کے لیے، چونکہ یہ تیجہ ہے نا آج، تو اس موقع پر ہم فاتحہ وغیرہ کرتے ہیں اپنے گھروں میں، تو فاتحہ کرنے کے طریقے کیا ہیں؟ کھانے جو بنائے جاتے ہیں، کچھ عورتیں بتاتی ہیں کہ 32 رنگ کے کھانے بننا چاہیے، کچھ لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ 32 رنگ کے کھانے بنائے جائیں، 32 سبزیاں بنائی جائیں، تو شریعت میں اس کی کوئی اصل نہیں۔ کھانا ایصال ثواب کے لیے ہوتا ہے، جتنا آپ غریبوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ آج کل تو کیا ہے، تیجے اور 40ویں بھی جو ہے دعوتیں کی جاتی ہیں۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان نے فتاوی رضویہ میں جو ہے تیجے اور 40ویں کے موقع پر دعوت کو کرنا ناجائز قرار لکھا ہے، بلکہ حرام کہا، اور فرمایا کہ دعوت خوشی کے موقع پر ہوتی ہے، اور خوشی کا موقع شادی کا ہوتا ہے، یہ ایک غم کا ماحول ہوتا ہے، تو لہٰذا دعوتیں نہیں کرنا چاہیے۔ اور کھانے کئی طرح کے بن جاتے ہیں، بہت سی جگہ تو جو ہے کھانے خراب بھی ہو جاتے ہیں، تو خراب ہونے سے بہتر یہ ہے کہ غریبوں میں تقسیم کیے جائے۔ تو کھانا جو بنایا جاتا ہے وہ غریبوں میں تقسیم کرنے کے لیے بنایا جاتا ہے، غریبوں میں تقسیم کیا جائے، ایصال ثواب کیا جائے، اور کھانا جہاں خراب ہونے کا اندیشہ ہو، دیکھیے رزق ہے، رزق خراب نہیں ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے جو رزق دیا ہے وہ خراب نہیں ہونا چاہیے، چاہے ایک ہی رنگ کا ہو، 32 رنگ کی سبزیاں بنانے سے کوئی فائدہ نہیں، ایک ہی رنگ کا بنا لیا جائے یا 2 رنگ کا بنا لیا جائے، اس کو لازم قرار نہ جانا جائے کہ یہ فرض ہے یا واجب ہے، بلکہ بہتر ہے جتنا بنایا جائے اتنا جو ہے تقسیم کر دیا جائے یا غرباء و مساکین میں جو ہے بھیج دیا جائے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ پروردگار عالم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور میت کے موقع پر جو لوگ رونا دھونا کرتے ہیں تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان نے فتاوی رضویہ نے اس میں سخت منع کیا، اور حدیث میں بھی منع کیا گیا کہ رونے سے میت کو تکلیف ہوتی ہے، تو اس موقع پر چاہیے یہ کہ تسبیحات لے کر کے بیٹھ جائیں، اور جنازے کے درمیان میں چاروں طرف سے جو بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ اللہ رب العزت کا زیادہ سے زیادہ ذکر کریں، درود شریف پڑھیں، تو جب درود شریف پڑھے جائیں گے، ذکر و اذکار ہوگا تو رحمت ویسی ہی نازل ہوگی۔ تو یہ باتیں جو ہے ذہن میں رکھیں، اس تعلق سے اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، لیکن میں اپنی گفتگو